السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس احمد اردو۔ لے جی، خبر بہت گرم ہے کہ مر گیا مردود، نہ ختم نہ درود۔ وہ مردود جس کے مرنے کی خبریں ہیں ہر طرف، کنفرم نہیں ہو رہا کہ بھئی یہ مردود واقعی مر چکا ہے کہ ابھی تک زندہ ہے۔ کیونکہ جو سٹرائک ہوئی ہیں تل ابیب پر، وہ بتا رہی ہیں کہ ایران نے اس جگہ پر اٹیک کیا ہے جہاں پر وہ مردود جو ہے وہ موجود تھا، اور اس کے بعد مردود کہیں بھی پبلکلی اپیئر نہیں ہوا، صرف ایک ویڈیو بیان جو ہے اس کا سامنے آیا، لیکن وہ بھی اے آئی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس بے غیرت بے شرم نتن حرم جدے کی 6 انگلیاں نظر آ رہی ہیں، کبھی 5 بھی آ رہی ہیں، 6 بھی آ رہی ہیں۔ وہ اے آئی تھا، اس کا دانت بھی اس میں ایک مسنگ آ رہا ہے، اور پھر یہ جو اے آئی وغیرہ ہوتا ہے اس میں ذرا تھوڑا سا اس قسم کی جو ہے نا فلاز رہ جاتے ہیں، جو نظر آ جاتا ہے کہ بھئی یہ اے آئی ہے، تو وہ سامنے نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھڑک چکا ہے۔ اب بہت سارے لوگ تو شکر ادا کر رہے ہیں کہ جان چھوٹی اس بغیرت بے شرم آدمی سے، یہ لعنتی کردار، یہ شیطان جو ہے اس سے جان چھوٹی۔ لیکن دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ خبر کوئی سچی ہے یا کوئی ایسا کوئی کام۔ کیونکہ دیکھیں، جو بغیرتی بے شرمی ہوتی ہے اس کو اتنی جلدی موت نہیں آتی، کیونکہ یہ بغیرت بے شرم لعنتی کردار ہے جس نے کہ پورے جو ہے دنیا میں ایک عذاب برپا کر کے رکھا ہوا ہے، جس کے کنٹرول میں سب کچھ نظر آتا ہے۔ ٹرمپ جو کہ سب سے بڑا صدر دنیا کا ہے، وہ بھی اس کی مٹھی میں نظر آتا ہے، جو حکم دیتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور باقی اس کے جو چٹھے بٹے ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، خاص طور پر یہ رجیمیں چینج کرنے والے، اور پاکستان میں جو مسلط ہیں جنہوں نے اپنا آئین قانون اپنی ہر چیز برباد کر کے رکھ دیا، اپنا ملک برباد کر کے رکھ دیا، اس کے اشاروں، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی خوشنودی ہے، کیونکہ ٹرمپ بعد میں آتا ہے بھائی، یہ ٹرمپ کا بھی ابو ہے، وہ ٹرمپ کے ابو کے لیے انہوں نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ اتنا بڑا شیطان ایسے آسانی سے نکل جائے، یہ کوئی ماننے والی بات نہیں ہے۔ لیکن بابا جی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم اتنے لکی ہوں کہ ہماری جان چھوٹی جائے۔ میں کہا بابا جی، ہم لکی تب ہوں گے جب ہماری جان لوکل فرعون سے چھوٹے گی۔ لوکل بھی نا، ہر جگہ کا ایک لوکل فرعون بھی ہوتا ہے، لوکل یزید بھی ہوتا ہے، تو وہ لوکل یزید، لوکل فرعون جو ہے وہ اپنا پاکستان کا، جس نے بھیڑا گرک کر کے رکھا ہوا ہے، بھئی جب یہ اس سے جان چھوٹے گی تب شاید کچھ جو ہے نا وہ ہماری کوئی دل کو سکون ملے، کوئی ملک کو سکون ملے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ نہیں بہتر، یہ لائن لگی پڑی ہے، یہاں پر ایک فرعون مرے گا تو دوسرا تیار بیٹھا۔ بابا جی فرماتے ہیں دیکھ لو، وہ باجوہ بغیرت بے شرم آدمی جیسے وہ گیا تو ہم نے کتنی خوشی منائی کہ یار جان چھٹی اس بغیرت لعنتی کردار سے، لیکن اس سے بڑا فرعون آگے بیٹھ گیا۔ یہ فرعونیت جو ہے یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، کیونکہ ان کی مطلب کہ ٹریننگ بہت ہے نا، انہوں نے بہت اپنا سسٹم، پورا سسٹم ہی فرعونیت نما بنایا ہوا ہے، تو جو بھی آئے گا وہ فرعون ہی ہوگا۔ جب تک یہ نظام نہیں بدل دیتے، اور نظام جو ہے وہ کیسے بدلا جائے گا، وہ تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ جب پورا معاشرہ ہی فرعونیت کی گرفت میں ہو تو بڑا مشکل ہے۔ صرف عوام جو ہے اگر وہ ہمت کرے، جو کہ وہ ہمت اس میں ہے کوئی نہیں، باقی رہ گئی، بیڑے گرک اس کے ہوئے پڑیں گے، کیونکہ اگر عوام میں ہمت ہوتی تو وہ اپنے لیڈر عمران احمد خان نیازی کو یوں رسوا نہ کرتی جیل میں، آج وہ جیل میں نہ ہوتا، یہ کب کا یہ قوم اسے نکال لیتی پائے، اتنی بڑی تعداد میں خود باہر آتی، لیکن ایسا ہے نہیں۔ قوم بھی ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، اور قوم کو جو ہے وہ چارنے کے لیے کچھ اپنے ہی لوگ انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر بھی چھوڑے، بہت سارے جو فراڈیے پہلے پکڑے گئے، جیسے کہ گنڈا پور ہو گیا، یہ مروت بغیرت بے شرم جیسے لوگ ہو گئے، اور بہت سارے لوگ آج بھی پی ٹی آئی میں ابھی تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار چھپے ہوئے بیٹھے، چھپے ہوئے نہیں، یہ سر عام کمپنی کی نوکری کر رہے ہیں، غلامی کر رہے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خیر یہ دھوکہ دے نہیں سکتے، پکڑے یہ پھر بھی جاتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک امید کی کرن نکلی تھی جو ہمیں نظر آئی تھی کہ بھئی سہیل خان افریدی، سہیل افریدی جیسے یہ آیا اور جیسے اس کی پذیرائی ہوئی عوام میں،
گنڈا پور سے جان چھوٹی تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ آیا ہے ہمارا بندہ، نوجوان ہے ISF کا، اور خان نے اسے اتنی عزت دی، اس کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور اسے کہا کہ بھئی کام تمہارا ہے مزاحمت اور احتجاج، ہاں جی یہ کام ہے۔ اور قوم جو ہے اس کا کیا ایکسپیکٹیشن تھی کہ بھئی ہمیں کچھ نہیں چاہیے تم سے، ہمیں صرف اور صرف عمران خان کی رہائی چاہیے، عمران خان کو رہا کروانا تم نے۔ ایسی مزاحمت جو ہے، اور قوم ساتھ کھڑی ہوئی، جیسے وہ ٹور کیے اس نے پنجاب میں، سندھ میں، یہ۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی موقع آیا کہ دھرنے شروع ہوئے، عمران خان کی آنکھ کا معاملہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا، تو لوگ نکلے، نوجوان نکلے، سڑکیں بند کی، انہوں نے دھرنے شروع کیا اپنے تئیں۔ تو پھر جس سے امید تھی کہ یہ سامنے سے آ کے لیڈ کرے گا، وہ KP ہاؤس میں گھنڈا پور کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہمیں نظر آیا۔ تبھی سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی یہ بندہ فارغ ہے، جو گھنڈا پور کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے وہ بندہ فارغ ہے۔ اور جناب اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے جو دائیں بائیں کھبے سجے لوگ ہیں، یہ مینا خان، شاہد خٹک، ہاں جی، اور یہ پتہ نہیں کون سا جان جو ہے، پتہ نہیں، پاپا جی کہتے ہیں ڈڈو میری جان، نہیں یار وہ کوئی اور جان ہے، اس کا نام ہے سچو، ہاں وہ مجھے بھول جاتا ہے اس کا پورا نام، لیکن وہ جان کچھ ہے، جان پاکستان۔ تو وہ یہ جو بندے ہیں سارے کے سارے، ہاں جی، تو یہ جناب وہ بھیجے گئے، جا کے انہوں نے دھرنے بھی ختم کروائے، انہوں نے چلتا ہوا احتجاج جو ہے اس پہ ٹھنڈا پانی پھینک دیا، گرم احتجاج پہ ٹھنڈا پانی پھینک کے بند کروا دیا، دھرنے ختم کروائے۔ یہ شاد خٹک تو ایسا بےغیرت، بے شرم اور لانتی کردار، یہ جب بھی بولتا ہے نا، آپ یقین کریں غصہ آتا ہے اس کو سن کے، کیونکہ یہ دو منہ والا سانپ ہے، بےغیرت بے شرم۔ یہ جا کے سوابی میں دھرنا ختم کروا کے ایسا لانتی کردار ہے بغیرت۔ اور ویسے تب ہم سوچ رہے تھے کہ یار یہ جو سارا کچھ ختم کروایا گیا ہے شاید اس لیے ہو کہ عمران خان کا کوئی کمٹمنٹ ہوگی، اور عمران خان کا علاج جو ہے وہ شروع ہو جائے، عمران خان کی رہائی کی طرف کوئی معاملہ چلے، لیکن کچھ نہیں، احتجاج سب کچھ ختم کروا کے اور ان کو جو ہے نا وہ ٹھینگا دکھا دیا انہوں نے، اور یہ بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر سک رہے۔ اور اب جو سہیل خان فریدی نکل کے سامنے آیا جناب، وہ دوبارہ پھر پریس کانفرنس کر رہا ہے، وہ اپنا نشستم گفتم برخاستم والا کام جو ہے وہ انہوں نے کیا، ساتھ میں وہ ایک شیطان جو ہے، وہ ایک میرا مطلب ہے کہ وہ کیا نام اس کا یار، بابروان ہے، وہ پتہ نہیں اس کی شکل ہی شیطان ورگی ہے، ہاں وہ شیطان الپاکستان مجھے لگتا ہے، وہ بغیر وہ لکا ہوا تھا، چھپا، سمجھ نہیں کہ کیا کدھر، وہ ایک دم وہ نکل کے آیا سامنے، ہاں اس ساتھ بیٹھ کے اس نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے جناب کہا ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، خالی پھولی کر کر آگے تھے نکل گئے۔ بھائی یہ ایسی بےغیرتی، بے شرمی جو ہے نا قوم یہ برداشت نہیں کرے گی۔ قوم نے جو ہے نا، بابا جی کہتے ہیں یار قوم خود بڑی، میں نے مطلب ہے کہ کوئی جس کو کہا جائے کہ بھئی خود باہر آ جاتی ہے، میں بابا جی یار وہ قوم کو چرواہا چاہیے ہوتا ہے، چرواہا جب آئے گا باہر تو جو ہے نا وہ لازمی بات ہے قوم کچھ نہ کچھ نکل ہی آئے گی، حوصلہ کرے گی، لیکن لیڈر تو حوصلہ کرے۔ خیر اینی وے یہ سارا معاملہ جو ہے نا چل رہے ہیں، کسی پہ کوئی امید نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جناب خبر ایک بہت بڑی جناب نکل کے آئی ہے، یہ جو جہاز کے چرچے تھے کہ بھئی وہ جہاز کہاں گیا، وہ جو مائی کا جہاز ہے جو آسٹریا میں گیا، ویانا میں پھر رہا ہے، خبر آ رہی ہے کہ بھئی اٹلی کے بھی چکر لگا رہا ہے، ادھر ادھر پھر رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ مائی جو ہے، مائی تندور والی، مائی جنالی تکوں والی، مائی کتری کبابوں والی، وہ تو بیٹھی ہے جناب یہاں پاکستان میں، تو جہاز کون لے کے گیا؟ تو ادھر ادھر سے خبریں جو ہے نا پھیلائی، خاص طور پہ جو وہ عظمیٰ پولی ہے، ہاں جی، پولے کے منہ والی جو ہے، پولے کے منہ والی آنٹی ہے، آنٹی، وہ پولے کے منہ والی آنٹی سے لوگ پوچھتے رہے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، کدھر گیا جہاز؟ پہلے تو خبریں آتی رہی کہ جی کوئی اسلام آباد کی شخصیت ہے وہ لے گئی ہے، کبھی کچھ خبریں کبھی کچھ پھیلاتی رہی، پھر خبر آئی کہ جی کہنے لگی کہ بھئی وہ ایکچولی جہاز جو ہے وہ مینٹیننس کے لیے جو ہے نا وہ گیا ہے ویانا میں۔ اچھا، میرا مطلب کہ نئے جہاز کی کون سی مینٹیننس ہوتی ہے، ایک تو یہ سمجھ نہیں آئی، ہاں جی، اور اوپر سے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا، تو پھر وہ ہوا میں بات کر دی کہ جی وہ مینٹیننس کے لیے گیا ہے جی وہاں پر، یہ وہ سارا، بھائی مینٹیننس جہاں جہاز ہوتا ہے وہیں پر ہو جاتی ہے مینٹیننس اس کی، اور ابھی تو نیا لیا جہاز،
سال کے بعد ساری مینٹیننس اس کی شروع ہوتی ہے. لیکن خیر، اور مینٹیننس بھی ایک جگہ پر، یہاں آسٹریلیا میں یا وینا میں یا اٹلی میں، جہاں جہاں جہاز ادھر ادھر جا رہا ہے. تو جناب اب خبر جو ہے نا وہ نکل کے سامنے آئی ہے کہ وہ جہاز اب ہنی مون کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ہوئے ہوئے، ایسے نہیں بیڈ لگوائے گئے اندر. ہاں اب آپ کہیں گے کہ کس کے ہنی مون کے لیے؟ اور بھائی مائی کے اپنا جو فرزند ہے، ہاں جی، وہ جنید صفدر، جس کی ابھی ریسنٹلی دوسری شادی ہوئی ہے، وہ اپنی بڈی کو لے کے جناب ہنیاں منیاں منا رہا ہے آپ کے پیسوں پہ. ہوئے ہوئے، بولے نہیں بولے. بابا جی کہتے ساڈے نصیب ہی خراب. میں کہا نہیں بابا جی تاڈے نصیب نہیں خراب، وہ ہاں جو مائی ہے اس کے نصیب جاگے ہوئے ہیں، اس کے خاندان کے نصیب جاگے ہوئے ہیں. اس نے جناب اپنا پورا کا پورا تیارہ جو ہے وہ اپنے فرزند کو دیا، اپنے لونڈے کو. وہ اپنی بیگم اس میں بٹھا کے اور ہنیاں منیاں جناب منائی جا رہی ہیں. اور یہ خبر ہمیں دی ہے جناب ڈراپ سائڈ نیوز کے صحافی ہیں وقاص صاحب. انہوں نے بتایا سدھا پولے جے منہ والی کو کہ بھی پولی یہ کنفرم خبر جو ہے نا، میرے سورسز کنفرم کیا مجھے کہ بھئی یہ جو ہے تیارہ جنید صفدر اپنی بڈی کو ہنیاں منیاں منانے کے لیے لے کے گیا ہوا ہے. ہاں جی، میرا مطلب ہے کہ یار جیسی بھی ہے، اس کا کوئی ڈرائے نہیں آیا ابھی تک، کوئی ڈرائے نہیں. بابا جی کہتے ہیں جیسے یہ لانتی کردار جھوٹے ہیں، 2 منٹ لگائیں گے یہ ڈرائے بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے، میں کہہ رہی بابا جی اتنا آسان نہیں ہے ڈرائے کرنا. جس نے خبر دی ہے اس نے پکے پیری دی ہوگی خبر نا، کہ بھئی میرے پاس سارے ذرائع، سارا میرا مطلب ہے اس کے پاس ہوتا ہے سارا ثبوت سسٹم کہ بھئی کہاں سے کیا ہوا، کیا سسٹم ہے، کہاں گیا ہوا تیارہ. اور یہ والا سسٹم ہے جناب، آپ کے پیسوں سے مائی کا لونڈا ہنی مون منا رہا ہے. بابا جی فرماتے ہیں کہ بھئی مائی کا لونڈا کیا، ہمارے پیسوں سے مائی بھی ہنی مون منا رہے. ہم روک سکتے ہیں اس کو؟ ہاں، وہ چاہے جہاز میں پاپی چولو کرے، ہاں جو مرضی پارٹی کروائے، سسٹم کرے، جس کو مرضی لے کے نکل جائے. ہم کون ہوتے ہیں، ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ بھائی نہیں، ہماری جرت ہی نہیں ہے. ہمیں تو بس خبر مل جاتی ہے، 2-4 گالیاں ایسے نکال لیتے ہیں، اسے نکال لیتے ہیں، ہاں، اور چپ کر کے جا کے سو جاتے ہیں. جس دن یہ ہم نے یہ کام بند کر دیا نا اور احتجاج والا کام پھڑ لے، حقیقت تو پھر یہ جو ہے نا یہ بغیرتی بے شرمی نہیں ہوگی. لیکن خیر، وہ بابا جی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، میری طرف سے تو نواز شریف کا بھی شادی کر دو، ہاں کسی سے، اور اس کے بعد نواز شریف کا بھی اسی جہاز میں ہنیاں منیاں کے لیے بھیج. مجھے کوئی اعتراض نہیں. بابا جی کہتے ہیں ہاں اگر دل میں خیال آئے مائی کے کہ بھائی کوئی نیک کام ہی کرنا چاہیے، تو بابا جی کہتے ہیں کہ میری شادی ڈڈو سے کروا کے اور مجھے بھی ڈڈو کے ساتھ ہنیاں منیاں پہ اسی جہاز پہ ویانا بھیج دیا جائے. بابا جی یار، آپ نے جہاز میں جو نا کیا سفر کر کے کرنا ہے اس عمر میں، آپ کو کچھ ٹرین شین کی ٹکٹ بک کروائیں. ہاں چھٹو جہاز جو. تو یہ وہ خیر بابا جی کی بات ٹھیک ہے کہ بھئی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو صرف کڑ سکتے ہیں. وہ ہم کڑتے رہیں گے کہ بھئی دیکھیں عوام کے پیسوں میں، عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ یشیاں ہو رہی ہیں. مائی اپنے پورے خاندان کو یشی کروا رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور بابا جی کہتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ جیسے کھوتے کی طرح یہ جہاز استعمال ہو رہا ہے. میں کہا جی کھوتے کی طرح ہی رہا ہے جیسے میں کہا بابا جی ویسے کھوتی کر لو. ہاں بابا جی کہتے ہیں وہ ایک ہی بات ہے. میں کہا نہیں بابا جی فرق، کھوتے اور کھوتی میں فرق ہوتا ہے. ہاں یہ ویسے بھی اپنا پنجاب میں مریم نواز کی حکومت ہے تو کھوتی والا کام ٹھیک ہے. بابا جی کہتے ہیں چلو کھوتی جیسے جہاز کو مطلب بالکل ویسے اسی طرح جہاز کو استعمال کیا جا رہا ہے. ان قریب آپ کو ایک اور خبر بھی ملے گی. میں نے کہا بابا جی وہ کون سی؟ بابا جی کہتے ہیں کہ یہی کہ پولی بھی اپنے کسی ادھر ادھر کے ساتھ لے کے ہنیاں منیاں پہ نکل گئی ہے. بابا جی پولی نے کس کے ساتھ جانا ہنیاں منیاں پہ؟ بابا جی کہتے ہیں بتھیرے بے شرم بے غیرت لانتی کردار پھر میں کسی نہ کسی کو لے کے نکل جائے گی. میں بابا جی کس کو؟ بابا فرماتے ہیں اور ڈی جی والا بھاپو ہی چلا جائے گا اور کوئی نہیں لبا دے. میں کہا مجھے نہیں لگتا ڈی جی والا بھاپو ہو سکتا ہے ڈڈو کے ساتھ نکل جائے، پولی کے ساتھ کوئی نہیں جانا تھا. بابا کہتے چلو پھر یہ کوئی نہ لبا
ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਾ ਕੁੱਟ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ।